اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو مالک سارے جہانوں کا، زمین و آسمان کا، ذرے ذرے کا مالک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ لہذا جو اللہ کی یاد کرتے ہیں اللہ اس کے مرتبے کو بلند فرما دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام پیغمبر جو دنیا میں تشریف لائے، لیکن عورت کوئی پیغمبر نہیں ہوئی، کوئی عورت رسول نہیں ہوئی۔ اللہ کی ولیہ تو ہوئی ہیں لیکن پیغمبر یا رسول نہیں ہوئیں۔ اسی لیے ایک اللہ کی ولیہ تھیں حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے دیکھا کہ آپ کے یہاں بکریاں بہت تھیں لیکن شیر اور بکریاں ایک گھاٹ پر پانی پی رہے تھے۔ اس شخص نے کہا، اے رابعہ بصریہ، یہ بتائیں کہ آپ کی بکریوں نے شیروں سے دوستی کب سے کر لی ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جس دن سے میں نے اپنے اللہ سے دوستی کر لی، جب سے میری بکریوں سے شیروں نے بھی دوستی کر لی ہے۔ آپ کی شان نرالی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا دجلہ میں آپ نے پانی پر مصلی ڈالا اور اس پہ کھڑے ہو کر نماز ادا کر لی۔ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہوا میں اپنے مصلی کو پھینکا، مصلی کھڑا ہو گیا، آپ نے اس ہوا میں کھڑے ہو کر نماز کو ادا کر لیا۔ اس کے بعد کہا، اے حسن، یہ بتائیے آپ نے پانی پر کھڑے ہو کر نماز ادا کر لی تو اس میں کون سا تعجب ہوا؟ پانی میں مچھلی بھی تو تیرتی ہیں اور بھی کیڑے مکوڑے تیرتے ہیں، اور میں نے ہوا میں جو مصلی بچھایا اور نماز ادا کر لی تو اس میں مچھر مکھی بھی تو اڑتے ہیں، تمام چیزیں ایسی اڑتی ہیں۔ لہٰذا کہا، اللہ کے ولی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری پر قائم و دائم رہے۔ اے ملت اسلامیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک دن کا ذکر ہے کہ آپ نکلے جا رہے تھے ایک دریا کے کنارے، اور ایک درخت تھا، اس پہ ایک چڑیا بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ ٹہنی اس درخت کی پانی سے چھو رہی تھی، اس چڑیا کے پنجے بھی چھو رہے تھے پانی سے، لیکن وہ پیاسی تھی کئی دن سے، اس نے پانی نہیں پیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چڑیا کو گویائی دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے چڑیا، تجھے کس چیز کی طلب ہے؟ کہا کہ میری طلب یہ ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرتی، اور دوسری میری یہ ہے کہ میں پیاسی ہوں، خدا کے ذکر کی وجہ سے مجھے اتنی مہلت نہیں ملتی کہ میں پانی پی سکوں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے چڑیا، موسیٰ جس کا نام ہے وہ میں ہی ہوں، اور تم کتنی نادان ہو تم کہ پنجے تمہارے پانی کو چھو جا رہے ہیں لیکن پانی نہیں پیتی۔ کہا کہ اے موسیٰ، خدا کی یاد مجھے غافل جو ہے اس چیز سے غافل نہیں رکھ رہی ہے کہ میں پانی پیوں، بلکہ میرے دل میں یہ ہے کہ میں خدا کی یاد کرتی رہوں۔ اے ملت اسلامیہ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مرتبے کو بلند فرما دیتا ہے۔ اے ملت اسلامیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو رازق ہے، پروردگار عالم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچا کہ میرے چھوٹا بچہ ہے، لڑکا ہے، میرے بعد اس کا کیا حال ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ رزق کا وعدہ کیسا ہے، یہ بچہ کیسے زندگی گزارے گا؟ تو اس وقت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ جاؤ، اپنا عصا لے کر جاؤ فلاں جگہ، اور وہاں جا کر ایک پتھر پر عصے کو مارو۔ جب وہ پتھر پر ان کا ڈنڈا مارا تو اس میں ایک پتھر اور نکلا، کہا اس پہ بھی مارو، اس پہ پتھر اور نکلا، کہا اس پہ بھی مارو، اس پہ پتھر اور نکلا، اس کے بھی مارو،
اور اس کے نیچے اور پتھر نکلا، اور اس کے بعد دیکھ ایک چھوٹی سی پتھر نکل کر اس پہ بھی مارو۔ جب اس پہ مارا دیکھا تو ایک کیڑا تھا، اس کے منہ میں گیہوں کا دانہ تھا۔ تو کہا اے موسیٰ، جب میں اتنی اندر روزی پہنچا سکتا ہوں تو تم نے کیوں اس بات کی فکر کہ میرے بعد میرے لڑکے کا کیا ہوگا؟ اے ملت اسلامیہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد اگر تم دل سے کرو، بے شک دل دماغ کو اللہ کی طرف راغب کر لو، تو اللہ تبارک تمہارے دلوں کو، دماغوں کو، عقلوں کو، فہم کو، بات کو انشاءاللہ سکون ضرور ملے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، مسلمانوں کو نمازی اور حاجی بنا دے، اور ہر پریشانی ذلت سے محفوظ فرما دے۔ اللہ سب کی پریشانیوں دور فرمائے، جو بیمار انہیں شفا عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب کے کاروباروں کو ترقی عطا فرمائے، اور سب کو ہر آنے والی غموں سے، اندوہگی سے محفوظ فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین۔